بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تو یہ رکن کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ تو جس طرح اللہ کے انبیاء، رسولوں نے، پیغمبروں نے علیہم الصلاۃ والسلام نے جس طریقے پر یہ اللہ کی اہم عبادت کی، اس طریقے پر عبادت کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ اور اس تمام پیغمبروں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو وہ خاص طریقہ سکھلایا کہ اس طریقے پر آپ اللہ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس خاص طریقے کی جو عبادت ہے یعنی نماز ہے، اس کو ادا کرنے کی چند شرائط ہیں جن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ اہم رکن ادا نہیں ہوگا۔ تو نماز سے پہلے 7 شرائط کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ ان کو فرائض نماز بھی کہتے ہیں، شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بدن پاک ہو، کہ آپ کا بدن ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، نجاست غلیظہ ہو، خفیفہ ہو، حکمیہ ہو، ہر قسم کی نجاست سے آپ کا بدن پاک ہو۔ نمبر 2، پھر بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہر لحاظ سے آپ کا بدن اور کپڑے پاک ہوں۔ اور تیسری شرط ہے کہ جس جگہ پر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اگر اس جگہ کے اوپر آپ نے جانماز بچھا لی، چٹائی بچھا لی، کوئی کپڑا بچھا لیا، تو اس کپڑے کا، اس جانماز کا، اس چٹائی کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ستر کا چھپانا۔ آپ کا ستر، کیونکہ آپ نے کپڑے پہنے ہوں گے تو آپ کا بدن چھپا ہوگا، تو ستر کے چھپانے کی کون سی حدود ہیں؟ تو مرد کی الگ حد ہے ستر کے چھپانے کی، اور عورت کی الگ حد ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے اور عورت کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے، اور نماز کے اندر کس ستر کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو چوتھی شرط ہے ستر کا چھپانا، بدن کا چھپانا، یہ چوتھی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا، یعنی آپ زور کی نماز پڑھ رہے ہیں تو زور کی نماز کا وقت ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے زور کی نماز شروع کی لیکن ابھی وقت شروع نہیں ہوا، وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب زور کی نماز کا وقت شروع ہوگا پھر آپ کے لیے دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر نماز کا وقت ختم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر بھی آپ کی نماز وہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس وقت فرض اس زور کی نماز کو ادا نہیں کر رہے، بلکہ عصر کے وقت میں زور کی نماز قضا کر رہے ہیں۔ اس لیے جس نماز کو آپ نے پڑھنا ہے اس نماز کا وقت ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی ہی بہت ہی ضروری ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور رخ آپ کا کسی اور طرف ہو، قبلے سے ہٹ کر ہو، تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرائط نماز، فرائض نماز میں سے ہے۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھیں اس چیز کا خیال رکھیں آپ کے رخ قبلے کی طرف ہو، اور جسم کی ہر عضو کا، پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ جب آپ ہاتھ رکھیں گے تشہد میں، مثلاً سجدے کے اندر، تو ان آپ کی ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اور آخری اور ساتویں شرط یہ ہے کہ نیت کرنا، کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ کو اتنا پتہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، زور کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں، تو اتنا آپ کو علم ہو کہ میں کون سی پڑھ رہا ہوں، اور زور کی نماز کے فرض ہیں، یہ زور کی نماز کی سنتیں ہیں، یہ زور کی نماز کی نفل ہیں، اتنا آپ کے علم میں ہو۔ اسی چیز کا نام ہے نیت۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان 7 شرائط پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔